بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین اپنی خصوصیات اور اپنے امتیازات کے ساتھ مکمل نمایاں شان اپنے اندر رکھتا ہے. اس دین نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے اور اس نے زندگی کے ہر راہوں میں ہر موڑ پر رہنمائی سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور سکھلایا. اس نے ہمیں بتایا کہ کس کے ساتھ کب کیسا تعلق قائم کرنا ہے اور پھر اس کے حدود کیا ہیں، کتنے تعلقات کس کے ساتھ قائم کرنے ہیں. اسلام اس سلسلے میں ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے. ابھی ہندوستان کے اندر جو موقع چل رہا ہے وہ غیر مسلموں کے تہوار کا مسئلہ ہے. اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں جب اس طرح کے مواقع آئے تو آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی تھیں. یاد دہانی کے لیے ان باتوں کا اعادہ اور تکرار یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم چوکنا رہیں، جاگتے رہیں اور ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی کام سے ہمارے دین و ایمان پر کوئی ضرب نہ پڑے اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیش نہ آوے جس سے ہمارا ایمان ہمارے دلوں سے رخصت ہو جائے. اسلام نے جہاں اور معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے وہیں غیر مسلموں سے تعلقات کے معاملے میں بھی مکمل واضح طور پر ہماری رہنمائی اسلام نے کر رکھی ہے. ہم دوسروں کے ساتھ کتنا تعلق قائم کریں، ان کے ساتھ معاملات میں کس حد تک شریک ہوں، ان کے ساتھ میل جول کے معاملات کیسے ہوں، ان سب سلسلے میں اسلام کی رہنمائیاں موجود ہیں. اسلام جس طرح مسلمانوں کے حقوق بتاتا ہے غیر مسلموں کے بھی حقوق اسلام نے بتائے. جس طرح مسلمانوں کا احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا اور اس کو تکلیف دینے سے روکنے کا اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی. غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس کے اکرام کا اور اس کو کسی بھی طرح سے ایذا دینے کا اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے. فقہا نے تو یہاں تک لکھ رکھا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی غیبت کرنا حرام ہے، دارالاسلام کے احکام چونکہ عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں تو دارالاسلام میں غیر مسلموں کی بھی غیبت کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے مسلمانوں کی غیبت کرنا. کوئی آدمی اگر غیر مسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو ایسے القاب سے پکارتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو حضرات فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایسا کرنے والا گناہ کا مرتکب ہے اور اس کو سزا دی جائے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ دارالاسلام میں اسلام کی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے تو وہاں غیر مسلموں کے ساتھ جس طرح کے چاہیں معاملہ کر لیں، ان کو جو چاہیں گالیاں بک دیں، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی. سامنے میں بھی اسے برے القاب سے پکارنا یہ بھی شریعت نے معصیت بتایا اور پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائی کرنا یہ بھی شریعت نے معصیت بتایا. تو یہ صورتحال ہے دوسروں کے
معاملات کو دیکھنے کا کہ اکثر معاملات میں جس طرح تم اپنے ساتھ آپس میں جس طرح کا معاملہ کرتے ہو، اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی تمہارے معاملات ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اسی طرح ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، اسلام نے اس کی رہنمائی کی۔ ان کے ساتھ معاملات ہم کریں گے تو جس طرح اپنوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں ان معاملات میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دوسروں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ایسے ہی ہوں گے۔ لیکن ایک معاملہ ہے کہ ان کے مذہبی معاملات میں شریک ہوں اور ان کے ساتھ ان کے عقیدے اور نظریات میں شریک ہوں، جس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ دوستی کا ایسا عہد و پیمان کہ اس کے اچھے کام ہماری نگاہ میں اچھے ہونے لگیں، اس کے برے کام ہماری نگاہ میں برے ہونے لگیں، تو ظاہر ہے اس سے ہمارے دین و ایمان پر ضرب پڑے گی، اور اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا اولیاء نہیں بناؤ، ایسا دوست نہیں بناؤ کہ جس کی وجہ سے اس کے معاملات، اس کے مذہبی چیزیں تمہاری نگاہ میں اچھی ہونے لگیں۔ یہ صورتحال اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ان چیزوں سے تمہیں احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم ان تولوہم، قرآن کریم نے 28ویں پارے میں بھی بیان کیا، ان سے دوستی رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دوستی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ غیر بھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ کوئی غیر مذہب، غیر اسلام کا ماننے والا، اس کے تعلقات آپ کے ساتھ کتنے اچھے ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کے مذہبی معاملات میں وہ شریک ہونے لگے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا کوئی غیر مسلم دوست ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کی محبت میں وہ نماز پڑھنے لگے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی محبت میں کوئی روزہ نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت سی چیزیں حلال کر رکھی ہیں، آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، کوئی غیر مسلم ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کی محبت میں وہ بھی اس کا استعمال کرنے لگے۔ دنیا جانتی ہے، تجربہ ہے، آپ سے کسی کے تعلقات کتنوں زیادہ گہرے کیوں نہیں ہو جائیں، لیکن ایک بارڈر لائن ہے، ایک لائن کھینچی ہوئی ہے جہاں پر آ کر دونوں کا فرق ہو جاتا ہے، دونوں حد فاصل وہاں آ کر بن جاتے ہیں اور دونوں کا امتیاز وہاں ظاہر ہوتا ہے۔ بڑے کا گوشت ہمارے یہاں کھانا حلال ہے، لیکن آپ کی محبت میں کوئی غیر مسلم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے، وہ کہیں گے ہمارے یہاں یہ پاپ ہے۔ تو جس طریقے سے ان کے مذہب کے مطابق بہت سی چیزیں جو پاپ ہیں، جو ہمارے یہاں اللہ رسول نے اسے حلال کر رکھا ہے، وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہم تو آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اور اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کو اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب کے لیے خاتم بنا کر بھیجا۔ تمام آسمانی مذاہب کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، اور یہ دین سارے ادیان کے لیے ناسخ بنایا گیا۔ تو ظاہر ہے اس مذہب کی پابندی، مکمل طور سے پابندی، ایسی پابندی جس سے ہمارے دین پر، ہمارے عقیدے پر کوئی ضرب نہیں پڑے، یہ ہماری تو اور زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی کے مذہبی تہوار میں، اس کے عمل میں، اس کے نظریات میں شریک ہونے سے انتہائی سختی سے منع کیا ہے۔ اگر آپ اس کے عقیدہ اور نظریات میں شریک ہوتے ہیں، آپ کا ایمان آپ کے سینے سے نکل جائے گا۔ اس کے مذہبی معاملات میں عملی طور پر آپ شریک ہوتے ہیں، آپ کا نظریہ کچھ اور ہو، آپ کا نظریہ اسلام کے مطابق ہے، لیکن عملی طور پر اس کے مذہبی تہواروں میں آپ شریک ہوتے ہیں، تو انتہائی سخت گناہ کے آپ مجرم ہوں گے۔ اور ایک آدمی اگر ایسا کرنے لگے اور بار بار کرنے لگے تو پھر ایمان کی اہمیت اس کے ذہن و دماغ سے نکل جاتی ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے ایک ایمان والے کے نگاہ میں دوسرے مذاہب کے چیزوں کا احترام اس کی زندگی میں دھیرے دھیرے آنے لگتا ہے،
اس کی قباحت دھیرے دھیرے دلوں سے نکلنے لگتی ہے، اور اس طرح جب دوسرے مذاہب کی مذہبی چیزوں کی قباحت دلوں سے نکلنے لگے، اس کا احترام آپ کی زندگیوں میں آنے لگے، تو ظاہر ہے یہ ایمان کے لیے خطرے کا الارم ہے، اور اس خطرے کے الارم کے وقت ہر ایمان والے کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہوں، شریعت نے جن حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے ان کے ساتھ کرنے کو، اور خاص طور سے دارالحرب کے اندر غیر دارالاسلام میں جو احکامات شریعت نے دیے ہیں، جس کی تفصیلات فقہا نے بیان کر رکھی ہے، ان معاملات کی روشنی میں ہم سارے معاملات کریں گے، لیکن مذہبی تہواروں میں شرکت کی اجازت اسلام نے نہیں دی تو ہم نہیں کریں گے، نہ خود کریں گے اور نہ اپنے بال بچوں کو کرنے کی اس کی تلقین کریں گے۔ شریعت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ دوسرے مذاہب سے اسلام کا مکمل امتیاز رکھا جائے۔ اس شریعت کے احکام، بے شمار احکام اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اسلام نے اپنے احکام کو، اپنے عبادات کو اور اپنے معاملات کو دوسرے تمام مذاہب کے عبادات اور اس کے احکام اور اس کے معاملات کے مقابلے میں اس کو ایک امتیازی شان عطا کیا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک امتیازی زندگی گزار کر وہ زندگی گزارے، امتیازی شان کے ساتھ وہ زندگی گزارے، وہ لگے دنیا میں کہ یہ نہیں دین محمدی کا یہ نمائندہ ہے، وہ یہ لگے کہ دین محمدی کا یہ بندہ تابعدار ہے۔ شریعت محمدی نے بے شمار مسائل میں ہمیں حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے، مشرکین کی مخالفت کرو، مسلم کی روایت میں ہے مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور کیا مخالفت کرو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مونچھوں کو تراشو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اس عمل کے ذریعے جہاں ایک طرف اسلام کے ایک حکم کو بتایا، وہیں آپ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اس کے ذریعے اہل کتاب کی، مشرکین کی اور مجوسیوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھیوں کو چھوٹا رکھتے ہیں یا گھٹاتے ہیں، اسلام نے اس کی مخالفت کا حکم دیا اور یہ کہا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور اس کی مخالفت میں اپنے مونچھوں کو تراشو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ نماز کا معاملہ ہوا، نماز کے معاملے میں بھی جب آپ غور کریں گے، اسلام کا بڑا اہم رکن اور سب سے اہم رکن اسلام کے بعد نماز کے معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کتاب کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف اہل کتاب کا قبلہ تھا۔ اسلام آنے کے بعد کیا ہوا؟ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ کیوں بیت اللہ کی طرف ہمارا قبلہ کیا گیا؟ بیت المقدس بھی تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ادھر ہی اگر قبلہ ہو جائے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم رخ کر لو اللہ تعالیٰ کی رضا ادھر مل جائے گی۔ تو آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہمارا قبلہ ہو جائے؟ تاکہ یہودیوں کی اور اہل کتاب کی مخالفت ہو سکے۔ ان کے یہاں ایک مسئلہ تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ نمازوں میں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے وہ جوتے نہیں پہنتے، نماز پڑھتے ہوئے وہ موزے نہیں پہنتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ نمازوں میں جوتے نہیں پہنتے اور موزے نہیں پہنتے۔ یعنی مسلمانوں کو اس کی اجازت دی گئی کہ آپ جوتے اور موزوں کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ موزوں کے ساتھ تو ہم نماز پڑھتے ہی ہیں، اگر ہمارے جوتے میں کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا گویا ہمیں حکم ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اہل کتاب کے یہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ قربانی کا معاملہ ہو، قربانی کے معاملے میں، روزے کا معاملہ ہو، روزے کے معاملے میں بے شمار ایسے آپ کو مسائل ملیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سحریاں کھایا کرو، کیونکہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں کا یہ فرق سحری کا ہے۔ اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے، تو تم اس کی مخالفت کرو اور تم جو روزہ رکھو تو سحری کھا کر روزہ رکھو تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو سکے۔ افطار کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب افطار کرتے ہیں تو وہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، لہذا وہ تاخیر کرتے ہیں، تم جلدی افطار کیا کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے۔ ایک معاملہ پیش آیا، اہل کتاب کے یہاں جو عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، مہینے سے چلتی ہیں،
تو ان کے یہاں ان سے تعلقات مکمل ختم کر لیے جاتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نہ کھانا پینا ہوگا، نہ ملنا ہوگا۔ جب یہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آیا کہ یا رسول اللہ، اہل کتاب اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں ان کے ناپاکی کے زمانوں میں، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہو؟ قرآن کریم نے اس سوال کا تذکرہ کیا، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ ناپاکیوں کے زمانے میں اپنی بیویوں سے علیحدہ رہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے لیے بیوی سے ملنے کے علاوہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ بیویوں سے علیحدہ رہو، اس علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صرف تم ملاقات نہیں کر سکتے ہو، اس سے مل نہیں سکتے، باقی اس کے ساتھ رہنا سہنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کے ساتھ سونا جاگنا، اس کے بسترے پر سونا، شریعت نے ساری چیزیں تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں۔ بس ایک چیز تمہارے لیے ان ایام ناپاکی میں جائز نہیں ہے کہ تم ان سے مل نہیں سکتے۔ جب یہ معاملہ یہودیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، ہر معاملے میں یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ دین اسلام دوسرے ادیان کی تمام چیزوں کو اپنے اندر سے کھرچ کر نکال دینے کا نام ہے۔ ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگ ایک دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کو تعظیم کے طور پر مناتے ہیں، اس کو بطور عید کے مناتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں ہم جاہلیت کے زمانے میں کھیل کود کرتے تھے، اس میں خوشیاں مناتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تم کو بہتر 2 دن عطا فرمایا، اور وہ دن ہے یوم الاضحیٰ کا اور عید الفطر کا دن۔ ان دنوں میں تم خوشیاں مناؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دن تمہارے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کے علاوہ جو ایام ان حضرات کے خوشیوں منانے کے ہیں وہ دن تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ان کی مخالفت کی تلقین کرتا ہے، ان کے مخالفت کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو محرم کے زمانے میں 10ویں محرم کو لوگ روزہ رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے رکھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس دن میں تو اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ایک دن میں اس سے پہلے روزہ رکھوں گا تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو سکے۔ اتفاق ہے کہ اگلے سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، مگر آپ نے یہ تلقین فرما دی کہ 10ویں محرم الحرام کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کی مخالفت میں ایک دن پہلے بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے۔ فقہاء نے لکھا ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں رکھ لو، مخالفت ہو جائے۔ مقصود یہ ہے کہ ان حضرات کی مکمل طریقے سے اپنے دین کے معاملات میں بھی شریعت نے مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار اسی میں ہو جاتا ہے، گویا اس کی گنتی اسی میں ہو جاتی ہے، اسی لیے کسی کے مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے۔ یہ معاملات تو وہ ہیں جو دین اسلام کے احکام اور معاملات اور عبادات کے تعلق سے ہیں، لیکن جن معاملات میں شریعت نے ہمیں کسی کام کے کرنے کا ہی حکم نہیں دیا اور آدمی اس کام کو کرے دوسرے مذہبوں کی بنیاد پر، تو ظاہر ہے کہ یہ معاملات اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ ابھی آتش بازیوں کا زمانہ ہے، آگ سے کھیلنے کا زمانہ ہے، پٹاخے پھوڑنے کا زمانہ ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں وہ کیوں کرتے ہیں وہ جانے، ان کا جو دھرم ہے وہ جانے، لیکن ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشابہت کی بنیاد پر بھی وہ آتش بازی کرے۔ جہاں یہ اسلام کی صریح احکام کی مخالفت اس سے ہوتی ہے وہی مشابہت بھی ہوتی ہے، اور آتش بازی کرنا تو ایسے بھی جان کا اور مال کا یہ ضیاع ہوتا ہے۔ آگ ہماری دشمن ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، آگ ہماری دشمن ہے، اس سے بچا کرو۔ ایک مرتبہ ایک چراغ جل رہا تھا، کوئی چوہیا آئی اور چراغ کی بتی گھسیٹ کر جہاں حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ لے آئی، اس کی وجہ سے چٹائی کا کچھ حصہ بھی جل گیا۔
حضور علیہ السلام نے اس آگ کو بجھوایا اور فرمایا کہ آگ تمہاری دشمن ہے، اسی لیے چراغ کی بتیوں کو رات میں بجھا دیا کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب رات میں سویا کرو تو چراغوں کو بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، آگ تمہاری دشمن ہے، اور شیطان چوہیوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ تم کو نقصان پہنچائے، اور نقصان پہنچا کر تمہیں ہلاکت کا اور تمہیں پریشانیوں کا تمہارے لیے وہ سبب بنے، اس لیے آگوں کو بجھا کر سویا کرو۔ تو یہ صورتحال اسلام کی رہنمائی اور اس کی ہدایات کی یہ تفصیلات ہیں جس کی طرف میں نے کچھ اشارے کیے۔ آج کے زمانے میں صورتحال کیا ہے، مسلمان دوسروں کی عبادتوں میں خوشیاں مناتا ہے اور اپنے دین و ایمان کو کبھی کبھی بھول جاتا ہے۔ اس زمانے میں بڑے نہ کرتے ہوں، ہمارے چھوٹے پٹاخے لاتے ہیں، ہمارے چھوٹے پٹاخوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں اس سے جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، مال کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، آلودگیاں جو پھیلتی ہیں وہ اپنی جگہ۔ تو کسی بھی اعتبار سے یہ کسی بھی طرح انسانیت کے فائدے کی چیز نہیں ہے۔ آج پٹاخے پھوڑنے کا دن ہے ان حضرات کے اعتبار سے، دیوالی کا آج بڑا دن ہے ان کے یہاں شاید پٹاخے پھوڑے جائیں گے، ہم ان کے مذہب کے مطابق بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس ہندوستان ہے، ہر مذہب والے کو اپنے مذاہب کے سلسلے میں اپنے عبادات اور رسوم کے منانے کی آزادی ہے، لیکن آدمی کوئی ایسا کام تو نہیں کرے جس کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ انہی پٹاخوں کی وجہ سے کتنوں کا نقصان ہوگا، کتنے مال کا نقصان ہوا، ضیاع ہوا، وہ تو جانے دیجئے۔ کہیں یہ پٹاخے گھر میں لگیں گے، کبھی کسی گاڑی کو لگ جائیں گے، کبھی کسی آدمی کو لگ جائیں گے۔ ابھی حیدرآباد میں ایک بڑا حادثہ ہوا، ایک دکان منٹوں سیکنڈوں میں پوری دکان جل گئی، مالیت کا نقصان ہوا، لوگ نقصان ہوئے۔ تو صورتحال یہ ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو تو کم سے کم کنٹرول کر سکتے، اپنے بچوں کو کم سے کم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچے کم سے کم اس طرح کے تہواروں میں شریک نہ ہو، ہمارے بچے کسی بھی طرح کی مشابہت میں ایک پٹاخے نہ خریدیں، اس کا پابند اپنے بچوں کو تو ہم بنا سکتے ہیں۔ یہ بچے جو پٹاخے لاتے ہیں ان کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں؟ آج ان بچوں کی تربیت اگر اسی نہج پر ہوئی تو کل انہی بچوں کے ذہن و دماغ میں دوسرے مذاہب کے تہواروں کا احترام تو آئے گا، اور اپنے مذاہب کے عید اور اس کی چیزوں کا احترام اس کے ذہن و دماغ سے نکل جائے گا۔ اور اس شان کے ساتھ جب کسی بچے کی تربیت ہوگی اس پوزیشن کے ساتھ، تو اسی بچے کے ذہن و دماغ میں کل ہو کر اسلام کی اہمیت ختم ہوگی، ایمان کا احترام اس کی زندگی سے نکلے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ان بچوں کے لیے اسلام کے مقابلے میں دوسرے ادیان سے سودا کرنا، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اسلام کے احکام کو چھوڑ دینا، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا، یہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی تربیت اور اس کی تعلیم ایسے انداز پر کی جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس انداز میں سکھلایا جائے کہ اس کو اسلام کے احکام کی عظمت کا احساس دلایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ تمہارا اسلام ان چیزوں کو سختی سے منع کرتا ہے، انہیں بتایا جائے کہ ایسا کرنے سے اللہ رب العزت گناہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب ان تربیتوں کے ساتھ ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو کل ان کے ذہن و دماغ میں اسلام کا احترام رہے گا، اور جب اسلام کا احترام رہے گا پھر وہ کسی میدان میں جائیں گے تو انشاءاللہ اسلام کے ساتھ وہ جیئیں گے اور اسلام کے ساتھ ان کی زندگی کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اسلام کی مکمل تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔